باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ عاشر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی۔ سعدیہ اس افتادہ فقط نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ مجھے وش کرنے نہیں آئے۔ وہ اس کے دونوں شانوں سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کیے ہوئے اس پہ جھکے کھڑا تھا۔ کرنے تو نہیں آیا تھا لیکن تم نے مجبور کر دیا کرنے پہ، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ اسے اصل مقصد سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے کسی طور برداشت نہیں تھا جب وہ سامنے ہو تو کوئی اس کے علاوہ سمسام کو توجہ دے۔ اس کی دلنشیں قید میں سعدیہ کی جان ہوا ہونے لگی، جسم میں رینگتی چیونٹیوں کی مانند خوف سرایت کرنے لگا۔ مما، بابا، اس کے منہ سے کانپتی ہوئی بے حد ہلکی سی آواز نکلی جو کہ خود سعدیہ کو بھی سنائی نہ دی۔ اندر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے کیا کہا؟ اس نے سعدیہ کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے دبوچ کر کہا۔ پھپھو نے کہا تھا آپ مجھ سے پیار کریں گے، وہ اس کے جارحانہ تیور دے کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ اوہ، تو پیار چاہیے تمہیں؟ ہاں، اس نے ہنستے ہوئے تمسخر اڑایا۔ گل رخ نے صبح اٹھ کر نماز ادا کی، پھر کالج جانے کے لیے تیاری کی۔ لیپ لگانے سے زخم اب کافی منتمل ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی درد ہو رہی تھی، مگر وہ کالج سے چھٹی کسی بھی حال میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فائنل پیپرز قریب تھے۔ میرے پاس کتابیں تو ہیں نہیں، وہاں کالج میں کیا کروں گی؟ اس نے بالوں کو سنوار کر سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے خود کلامی کی۔ ایسا کروں گی، آج شازمہ سے بکس لے کر اس کے ساتھ پڑھ لوں گی اور ٹیوشن سے واپس آ کر بابا کے ساتھ بازار جاؤں گی، وہاں سے آدھی قیمت پہ پرانی بکس خرید لوں گی۔ اب نئی بکس لینے میں تو بہت پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ اس نے دل میں ہی آگے کا منصوبہ بنایا اور باہر نکل آئی، جہاں زرمینیں ناشتہ بنائے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تینوں نے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ گل رخ اور زرمینیں گردیزی ہاؤس کی طرف چل دیے، اپنے اپنے کاموں پہ، اور گل رخ اپنے کالج کی طرف۔ آج تمہارا بیگ بہت عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کون سا بیگ لائی ہو تم؟ شازمہ نے گل رخ کا پرانا بیگ دیکھ کر پوچھا۔ اوہ، وہ نہ کل ٹیوشن واپسی پہ میرا بیگ گیلا ہو گیا تھا، اس پرانے بیگ میں بکس ڈال لی، اس نے بوکھلا کر وضاحت دی۔ اچھا، بکس نکالو، سر علی بس آنے والے ہیں۔ شازمہ نے جلدی سے اپنے بیگ سے بک نکال کر اپنے سامنے کھول دی۔ نہیں، آج میں نے بکس نہیں نکالنی، آج تمہارے ساتھ تمہاری کتاب سے پڑھوں گی۔ گل رخ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں؟ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، بس آج اتنا عجیب سا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں، چلو سر کے آنے سے پہلے ایک بار ریوائز کر لیں۔ میرے دلی احساسات کہیں میرے چہرے پہ ظاہر تو نہیں ہو رہے؟ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر زیر لب بڑبڑائی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، اس نے خود کی سوچ کو جھٹک دیا اور سر علی نے آتے ہی پوری طرح پڑھائی پہ توجہ دینے لگی۔ آج سارا دن اس کی نظریں بلا اختیار ہی اسے تلاش کرتی رہی، مگر وہ نہ جانے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھا تھا جو اسے نظر نہیں آیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جب سے دل کی حالت بدلی تھی تو اب ایک لمحہ بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آج کالج میں سارا دن بہت عجیب سا گزرا تھا۔ وہ کالج کے بعد ٹیوشن کے لیے نکل گئی، وہاں بھی آج جلدی فارغ ہو گئی تو چلتی ہوئی اپنی فیورٹ جگہ اونچے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، پرندے قطار در قطار شام ہونے سے پہلے اپنے گھروندوں میں واپس لوٹ رہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ کچھ دیر اس ٹیلے پہ بیٹھی رہی اور آبشار سے بہتے ہوئے پانی کو منہمک انداز میں دیکھتی رہی۔ ابھی اٹھی ہی تھی کہ کسی کے فولادی وجود سے ٹکرا گئی، اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس نے بنا سامنے والے کو دیکھے سوری کہا، پھر نیچے جھک کر بیگ اٹھانے لگی۔ اس کا ہاتھ ایک بیگ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک مردانہ ہاتھ نے وہ بیگ اٹھا لیا۔ گل رخ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی اور حیرت کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی، نہ جانے کیوں۔ وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہوئی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی چمکتی گرے شفاف آنکھیں گل رخ کے چہرے پہ تھیں۔ آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دلچسپ انداز میں ہی ملنا ہے؟ سمسام نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
گل رخ نے احمقانہ سوال کیا۔ گھومنے آیا ہوں، جواب آیا۔ جی؟ گل رخ نے آنکھیں پوری کھول کر کہا۔ یہ لیجئے۔ سمسام نے ایک بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ گل رخ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیگ ہے، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ کھول کر دیکھیں۔ اس نے وہ بیگ گل رخ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ گل رخ نے اپنے والے بیگ کو ٹیلے پہ رکھا اور اس کے دیے ہوئے بیگ کو کھول کر دیکھا۔ اس میں اس کے کورس کی نئی کتابیں تھیں۔ یہ آپ کیوں لائے؟ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے وہ بیگ اسے واپس پکڑانا چاہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے گرد باندھ لیا۔ میں انہیں واپس لے کر کیا کروں گا؟ اب 4th ایئر میں 1st ایئر کی بکس پڑھنے سے تو رہا۔ آپ کے لیے لایا ہوں، رکھ لیں۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ کیوں لائے؟ کیونکہ میری مرضی، وہ ضدی انداز میں بولا۔ لیکن میں یہ نہیں لوں گی، وہ بھی اٹل انداز میں بولی۔ آپ کو رکھنی پڑیں گی، سمسام نے سپاٹ انداز میں کہا۔ لیکن میں کیوں رکھوں؟ وہ بھی لڑاکا انداز میں بولی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ دھونس بھرے انداز میں گویا ہوا۔ دیکھیں، میں ایسے کسی سے بھی کچھ نہیں لیتی، آپ انہیں واپس کر دیں۔ وہ خفگی بھرے انداز میں منہ پھلا کر بولی۔ اپنی حق حلال کی کمائی سے خرید کر لایا ہوں، ان سب لوگوں کے لیے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ اگر آپ رکھ لیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے سیلری ملتے ہی کالج کی فیس دی، پھر اپنے دادا دادی، اپنی موم اور سعدیہ کے لیے گفٹس لیے اور ساتھ گل رخ کے لیے بیگ اور بکس خریدی تھی۔ باقی سب کو وہ کل گفٹس بھجوا چکا تھا۔ آج وہ خود کالج نہیں گیا تھا، بلکہ مارکیٹ سے اس کے لیے بیگ اور بکس لیے اپنی جاب پہ گیا اور وہاں سے واپسی پہ یہاں آ گیا۔ اسے یقین تھا وہ اسے اسی جگہ ملے گی، اور اس کا یقین سچ ثابت ہوا اسے یہاں دیکھ کر۔ تھینکس۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گل رخ کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ لیکن اس کے پیسے آپ کو لینے پڑیں گے، میں یہ ایسے نہیں رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، لائیں نکالیں پیسے۔ وہ بظاہر تو سپاٹ انداز میں بولا، مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ لیکن گل رخ محسوس نہ کر سکی اس کی شرارت۔ وہ یکدم اسے پیسے مانگنے پہ بوکھلا کر رہ گئی۔ لیکن ابھی نہیں ہے میرے پاس، میں کل ول کچھ نہیں، ابھی پیسے ہیں تو دیں ورنہ میں نہیں لوں گا۔ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ دوستی میں سب جائز ہے۔ وہ جینز کی پاکٹ میں انگلیاں پھنسائے بولا۔ ہم دوست کب بنے؟ اس نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بنے نہیں تو بن جاتے ہیں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے گل رخ کا ہاتھ کھینچ کر اسے ٹیلے پہ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ آپ یہ بار بار مجھے ٹچ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر خفگی سے بولی۔ میں نے کب ٹچ کیا؟ اس نے ابرو اچکا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ بہت مغرور ہیں آپ، کسی کی بھی بات نہیں مانتے، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ اور آپ بہت ناسمجھ۔ وہ بہت حاضر جواب تھا، یا شاید حاضر دماغ۔ وہ سٹپٹا کر نظروں کا رخ پھیر گئی۔ آپ کچھ سمجھتی نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتی، یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہیں؟ اس کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو گل رخ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ آج کالج نہیں آئے تھے؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ کیوں، آپ نے مجھے مس کیا؟ وہ یک لخت ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پیش آیا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بوکھلاہٹ میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ جتنا خود کو سنبھال رہی تھی، وہ ہر بات پہ اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ یہ آپ کی ہڈی میں نے دھو دی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں سے ہڈی نکال کر اسے پکڑائی۔ دھونے کے بعد اتنی جلدی سوکھ کیسے گئی اس ٹھنڈے موسم میں؟ سمسام نے گرے شفاف آنکھوں کو بڑا کرتے حیرت آمیز انداز میں پوچھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ساری رات وہ اس ہڈی کو ہاتھوں میں لیے آتش دان کے سامنے بیٹھی سکھاتی رہی تھی اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتی رہی تھی۔ بس سوکھ گئی؟ اس نے ہڈی اسے پکڑائی۔ کیسی ہو تم؟ اس کے پوچھنے پہ گل رخ کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ میرا مطلب ہے اب زخم کیسے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ اپنے تئیں دوستی کرتے ہی آپ سے تم پہ آیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ تم مجھ سے بھی میرا حال پوچھ سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ذو معنی لہجے میں بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ شرمندہ سی ہنسی ہنس کر وہ بولی۔ کسی کی نظریں کہہ رہی ہیں کہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کہ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔
یہی کہ میں اسے اچھا لگنے لگا ہوں، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ سمسام کے جواب پر گل رخ خاموش ہو گئی تو وہ بولا، بہت بولتی ہیں آپ، لیکن غلط وقت پہ غلط جگہ، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتی نہیں۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، اور آپ تو پہلے اتنا نہیں بولتے تھے، پھر اب کیا ہوا؟ گل رخ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر سمسام ہلکا سا مسکرایا، وہ جیسے اس کی خوبصورت ترین ہنسی میں کھو سی گئی۔ تمہیں نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، گل رخ نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا دوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومانی انداز میں بولا، گھر جانا ہے مجھے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ گل رخ اس کی شوخ نظروں سے نگاہیں چراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سمسام بھی کھڑا ہو گیا، دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ دونوں خاموش تھے مگر ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ گل رخ کو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا۔ وہ جینز کی پاکٹ میں اپنے مخصوص انداز میں انگلیاں پھنسائے چل رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر متفکر لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، گل رخ نے اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے دوستوں سے پریشانی شیئر کر لینے سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اور ٹیکس بھی نہیں لگتا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کی نظریں اسے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کیے اس کی دھڑکنوں کی تھاپ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان فرق جانتی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی اپنی اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو یہیں روک لے، اپنے دل میں پیدا ہونے جذبات کو یہیں کچل ڈالے۔ ابھی کل ہی تو اسے احساس ہوا تھا اس الوہی جذبے کا، کہ اس کا دل، اس کی روح وہ اپنے سنگ باندھ چکا ہے، اس کی موجودہ حیثیت اور مقام اسے جدا ہے۔ یوں لگ رہا تھا ان دونوں کے درمیان خاموشی کا رشتہ تھا، دونوں میں اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی سوچوں اور الجھنوں میں مبتلا تھے، یا دونوں ہی مناسب الفاظ تلاش کر رہے تھے مگر دونوں ہی ناکام تھے۔ دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ دل کہہ رہا تھا نظر بھر کر اسے دیکھے، اسے اس کے ذومانی سوالات کا جواب دے، لیکن دماغ اسے حقیقت کے پہلو سے روشناس کروا رہا تھا کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، اسے اس سے دور رہنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف سمسام شاید مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اظہار کرنے کے لیے۔ دونوں تب تک ساتھ چلتے رہے جب تک گل رخ کا گھر نہیں آ گیا۔ وہ گھر سے کچھ دور ہی رک گیا۔ تمہیں سب کچھ لینا آتا ہے، دینا نہیں۔ اس نے دونوں کے درمیان چھائی ہوئی خاموشی کو اپنی گمبھیر آواز سے توڑا۔ میں نے کیا لیا؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا نہیں، لیا نہیں بلکہ چرایا ہے، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ بہت قیمتی چیز چرائی ہے، انداز بھی مبہم سا تھا۔ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بھاگی تھی۔ وہ اس کے سوالات سے گھبرا اٹھی تھی، تبھی راہ فرار کا انتخاب کیا۔ گھر کے سامنے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اسے لگا اس کے دلکش انداز میں مسکرانے پہ وقت کی نبض تھم سی گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی فاتح کی۔ اسے خوبرو چہرے پہ غرور تھا، سرشاری تھی، جیسے کسی محاذ جیتنے والے فاتح کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی فاتح تھا، جو اس کے دل کی سلطنت پہ پورے تمطراق سے اپنا راج قائم کر چکا تھا۔ گل رخ کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سعدیہ، ہما کی آواز آئی تو عاشر نے اسے چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ آئی مام، وہ جلدی سے شانے سے پھسلا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عاشر بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں مما، آپ بیٹھے، میں بناتی ہوں۔ سعدیہ نے انہیں اٹھنے سے روک دیا۔ کیوں بھئی، ملازم کدھر ہے؟ تم دونوں ہمارے پاس بیٹھو۔ فضا نے ان دونوں کو روک دیا۔ پھپھو جان، ملازمین کو میں نے آج جلدی چھٹی دے دی تھی، اپنی برتھ ڈے کی خوشی میں۔ سب اپنا اپنا کام ختم کر کے جلدی چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، چائے ہی تو ہے، میں جلدی سے بنا کر واپس آتی ہوں، پھر مل کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں، اب جلدی نہیں جانے دوں گی، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے ایک نظر عاشر کے اسپاٹ چہرے پہ ڈالتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔
اور تم سناؤ برخوردار؟ عالم گردیزی جو حاشر ملک سے باتیں کر رہے تھے اب خاموش بیٹھے عاشر سے مخاطب ہوئے۔ سب ٹھیک، اس نے کہتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سمسام آیا نہیں واپس؟ نہیں، سنا ہے وہی اسٹڈیز شروع کر دی ہیں، عالم گردیزی نے جواب دیا۔ سمر ویکیشن میں تو جا نہیں پایا دوستوں کے ساتھ، پلان بن گیا تھا سیر و تفریح کا، سوچ رہا ہوں ان ویکیشنز میں چکر لگا آؤں آزاد کشمیر کا۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی آگاہ کرنا کیا چل رہا ہے وہاں۔ عالم گردیزی نے اپنے شانوں پہ موجود شال کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ باہر ٹھنڈ تھی تبھی انہوں نے شال اوڑھی تھی، اندر ہیٹر چلنے کی وجہ سے حدت محسوس ہو رہی تھی۔ سب آپس میں گفتگو میں مشغول تھے۔ سعدیہ چائے بنا کر لے آئی اور سب کے آگے چائے کے کپ رکھ کر خود اپنا کپ لیے بیٹھ گئی۔ فضا اور ہما آپس میں نہ جانے کس پارٹی کی باتیں کر رہی تھیں۔ سعدیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا دھیان تو عاشر کی جانب تھا۔ اس نے عالم گردیزی سے بات کرتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور گھونٹ بھر کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب حاشر، عالم اور عاشر کوئی بزنس میٹنگ کے بارے میں زوروں شوروں سے محو گفتگو تھے۔ سعدیہ نے انہیں مگن دے کر شرارت سے اپنا کپ عاشر کے آگے رکھ دیا اور اس کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا جہاں سے اس نے گھونٹ بھرا تھا۔ وہ اپنی ہی حرکت پہ مسکرانے لگی۔ کتنا خوش کن احساس تھا، وہ تو خود کو جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عاشر جو چائے کا کپ اٹھا کر ابھی چائے پینے ہی لگا تھا کہ کنارے پہ لائٹ پنک لپسٹک کا نشان دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے قہر زدہ نظروں سے دائیں طرف صوفے پہ بیٹھی سعدیہ کو دیکھا۔ اس نے جان بوجھ کر ہاتھ سے کپ چھوڑ دیا جو چھناکے کی آواز سے زمین پہ گر کر کچیوں میں منقسم ہو گیا۔ سب چھناکے کی آواز سن کر اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا ہاتھ سے پھسل گیا، عاشر نے بظاہر شرمندگی ظاہر کرواتے مگر سعدیہ کی طرف دیکھ کر تمسخر آمیز انداز میں دیکھا۔ وہ اسے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے وہ اس کا جھوٹا کبھی نہیں پیے گا۔ ساری چائے بھی گر گئی فرش پہ۔ فضا بولی، میں اٹھا لیتی ہوں۔ سعدیہ فوراً سے بیشتر اپنی جگہ سے اٹھی اور کرچیاں سمیٹ کر ٹرے میں رکھیں، پھر چائے صاف کرنے لگی۔ اس کی نظر عاشر کے بلیک شوز پہ پڑی جن پہ چائے گر کر انہیں خراب کر چکی تھی۔ اس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے شوز کپڑے سے صاف کرنے چاہے تھے کہ عاشر نے سب کی طرف ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ سب واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ اس نے سعدیہ کے ہاتھ پر اپنا داہنا پاؤں رکھ دیا۔ زہر لگتی ہو تم، اور اس سے بھی زہر تمہاری اوچھی حرکتیں، منہ لگانے کی اوقات نہیں تمہاری، اصل جگہ پہچان لو اچھے سے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر سرد مہری سے بولا اور شوز کو اس کے نازک سے سفید ہاتھ پہ مسل دیا، لیکن سعدیہ کے چہرے پہ ہلکی سی شکن تک نہ آئی۔ وہ تو خود کو خوش قسمت گردان رہی تھی، اس کا لمس تو میسر آیا چاہے کیسے بھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سعدیہ، اٹھو وہاں سے، بیٹیاں پاؤں میں نہیں بیٹھتی چاہے سامنے کوئی بھی ہو، فضا نے محبت بھرے انداز میں کہا تو عاشر نے اپنا پاؤں سرعت سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جو اس کی وحشت زدہ حرکت کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ سعدیہ کپڑا ایک طرف رکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی عاشر ملک کے تنے ہوئے غصیلے چہرے کے نقوش کو آنکھوں میں بسا رہی تھی۔ عاشر نے سب کے ساتھ باتوں ہی باتوں میں ایک سرسری سی نگاہ اس پہ ڈالی جس کی آنکھوں میں بالکل بھی شکوہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید وہ اس کی حرکت سے ناراض ہو کر باز آ جائے گی، لیکن ابھی تک اسے منہمک انداز میں خود کو تکتا پایا تو اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں۔ اس نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور وہاں سے جانے کے لیے عالم گردیزی سے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کے جانے کا سن کر سعدیہ کو یوں لگا جیسے اگر وہ چلا گیا تو دنیا کی ساری رنگینی اپنے ساتھ لے جائے گا۔